نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے. فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے، جنہیں حضور مصلی دے. ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے. جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے. شارحین کہتے ہیں 3، 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی. حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے. یہ بخاری مسلم ہے. صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا. حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز. نماز پڑھا کہ میں تحمل ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی. 2-3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک بار پیچھے ہٹ گئے. حضور مصلی پہ چڑھے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا. اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ بخاری ہے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا. تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان. یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے. محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے. یہ جو لوگ محبت نہیں نہ کرتے وہ روٹی کھاتے ہیں پر بغیر نمک کے. وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا جی آپ نے آج تقریر میں عجیب بات کر دی ہے کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی کریں، صرف نبی پاک سے محبت نہ کریں تو مار پڑے گی. صرف حضور سے محبت نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے نمازیں پوری پڑھی، حج کیے، صرف محبت ہی نہیں کر سکا تو اللہ کیوں مارے گا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں چونکہ تویز دھاگا بھی کرتا ہوں، پیر ہوں. کہنے لگے میری پڑوسن ایک دن آئی تھی اور آگے کہتی تھی میرا خاوند بلا وجہ مارتا ہے. تو میں نے کہا کہ بلا وجہ بیوقوف تو نہیں نا کہ بلا وجہ مارے، وجہ تو ہوگی. کہنے لگی نہیں پیر صاحب بلا وجہ ہی مارتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تازی مار کب پڑی؟ کہنے لگی آج ہی پڑی ہے شام کو. تو میں نے کہا کہ وہ کس بات پہ پڑی؟ کہنے لگی پیر صاحب کچھ بھی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں تھی. اس نے مجھے کہا ہے کہ مسور کی دال پکا دو. تو میں نے پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، اور میں نے اس کے اندر ہلدی بھی ڈالی ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں. بس جلدی میں نا دال ڈالنا بھول گئی ہوں، باقی ہر شے ڈالی ہے، صرف وہ مسور کی دال. تو حضرت صاحب کو بات تو نہیں تھی نا مارنے والی. پیر صاحب کہنے لگے نہیں سمجھ آ گئی ہے، واقعی بیوقوف ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے. تو نے سارا کچھ تو پکایا ہے، صرف دال ہی نہیں نا پکی، باقی تو پک گیا. تو فرمانے لگے یہ جو لوگ ہیں نا یہ بھی جلدی میں نا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پر محبت رسول کی دال ڈالنا بھول جاتے ہیں.